فضاؤں میں لہراتے پیپلز پارٹی کے جھنڈے، جیالوں کے نعروں سے گونجتی فضا اور وہ مقام جہاں آج بھی قربانی، مزاحمت اور جمہوریت کی خوشبو رچی بسی ہے۔ یہ ہے گڑھی خدا بخش شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی آخری آرام گاہ، جہاں ان کی برسی پر ہزاروں جیالے جمع ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اپنے عہد کی تجدید کرنے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں سے پاکستان کھپے کا نعرہ گونجا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اس نعرے کو قومی وحدت اور سالمیت کی علامت قرار دیا۔ خطاب میں صدر آصف علی زرداری کا لہجہ واضح، دو ٹوک اور بے خوف تھا۔ صدر مملکت نے بھارت کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا، بھارت کے مزید جہاز گرا سکتے ہیں لیکن ہم نے تھوڑا رحم کیا۔ اگر کسی نے دوبارہ جنگ مسلط کی تو ہم پوری طرح تیار ہیں۔ یہ تو شکر کرو ابھی بھی لوگوں نے تمہارا لحاظ کیا ہے، دنیا نے تمہارا لحاظ کیا ہے، اگر نہیں تو پتہ لگ جاتا ان کو ان کے سارے جہاز گرا سکتے تھے، ہم ان کا وکرم گرا سکتے تھے۔ اگر دوبارہ کسی میلی آنکھ سے کسی ملک نے بھی دیکھا پاکستان کے طرف تو یاد رکھو کہ یہاں اسد زرداری بیٹھا ہوا ہے، یہاں پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک ریاستی موقف تھا۔ یہ اعلان تھا کہ پاکستان امن چاہتا ہے مگر کمزور نہیں ہے۔ صدر زرداری کا کہنا تھا کہ بھارت کو بخوبی معلوم ہو چکا ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے صدر نے کہا، خود کو دنیا کی بڑی معیشت کہتے ہو، 4 دن جنگ نہیں کر سکتے۔ 4 دن تم جنگ نہ کر سکے، اتنی بڑی اکانومی، 10 گنا ہم سے بڑا ملک اپنے آپ کو کہلاتے ہو، مگر وہ دل گردہ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ دل گردہ کہاں سے لاؤ گے جو ہمارے چیف کا ہے، جو ہمارے پریزیڈنٹ کا ہے، جو ہمارے پی ایم کا ہے، جو ہمارے چیئرمین کا ہے۔ جلسہ گاہ میں تالیاں، نعرے اور جوش و جذبے کی لہر دوڑ گئی۔ صدر کا کہنا تھا، طاقت صرف معیشت سے نہیں ناپی جاتی، طاقت حوصلہ، قربانی اور قوم کے جذبے سے پہچانی جاتی ہے۔ اپنی تقریر میں صدر مملکت نے آرمی چیف اور عسکری قیادت کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا، ہم نے ایسا چیف بنایا ہے جس نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ کہ ہم نے ایسا چیف بنایا فوج کا جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہماری گورنمنٹ کی سپرویژن میں انڈیا کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ ان کو پتہ پڑ گیا کہ یہ کھیڈ نہیں ہے، وانیاں دی سمجھے۔ مودی کو پتہ پڑ گیا کہ یہ مذاق نہیں ہے، پاکستان ہے اور ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنی دفاع کرنا جانتے ہیں۔ صدر نے واضح پیغام میں کہا، آج پاکستان کا دفاع محفوظ اور مضبوط ہاتھوں میں ہے اور دشمن کسی خوش فہمی میں نہ رہے۔ اس دوران صدر زرداری نے جنگ سے متعلق ایک ذاتی واقعہ بھی سنایا جس پر ماحول جذباتی ہو گیا۔ میرے ملٹری سیکرٹری نے کہا، بنکر میں چلیں، ہم نے کہا ہم میدان میں مرتے ہیں۔ یہ الفاظ ایک سوچ کی ترجمانی تھے کہ قیادت خوف میں نہیں، عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ میرا ایم ایس صدری ہے، اس نے آ کے مجھے کہا کہ سر وہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہ ویسے تو میں نے اس کو 4 دن پہلے بولا تھا کہ جنگ ہونے والی ہے، مگر اس نے مجھے آ کے کہا کہ سر وہ بنکر میں چلے۔ میں نے کہا شہادت آنی ہے تو یہاں ہی آئے گی، بنکروں میں نہیں مرتے لیڈر، میدان میں مرتے ہیں۔ صدر نے کہا، پاکستان جنگ نہیں چاہتا لیکن اگر دفاع کا وقت آئے تو پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی اور جیالوں کا ذکر کرتے ہوئے صدر زرداری نے کہا، پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والا یہ بات یاد رکھے، یہاں پیپلز پارٹی اور جیالے موجود ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس کی تاریخی قربانیوں سے بھری پڑی ہے، جس نے آمریتوں کا مقابلہ کیا اور ملک کے لیے جانوں کا نذرانہ دیا۔ اپنی تقریر کے آخری حصے میں صدر زرداری نے سابق حکومت پر بالواسطہ مگر سخت تنقید کی۔ 4 سال میں دنیا سے تعلقات خراب کیے گئے ایک آدمی نے ملک کی معیشت تباہ کر دی۔ ہم نے آہستہ آہستہ سب ٹھیک کیا۔ صدر کا کہنا تھا، آج پاکستان کے عالمی تعلقات کی بحالی میں موجودہ عسکری قیادت نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک بیوقوف آدمی نے 4.5 سال میں ساری دنیا سے ہمارے تعلقات خراب کرا دیے تھے۔
पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह करा दी थी। अभी हमने आस्ते आस्ते सारी दुनिया से अपने ताल्लुकात दोबारा ठीक किए हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मिज़ार बेनज़ीर पर खामोशी छा गई, दुआएं की गईं और आंखें नम हो गईं। 27 दिसंबर पाकिस्तान की सियासी तारीख का वो दिन है जो आज भी एक सवाल बनकर जिंदा है। बेनज़ीर भुट्टो जो जमहूरियत, आइन और अवामी हक की हुक्मरानी की अलामत बनी, इनकी बरसी सिर्फ याद का दिन नहीं, ये अहद की तजदीद है। गढ़ी खुदा बख्श से आज फिर एक पैगाम वाज़े है, पाकिस्तान अमन चाहता है मगर दिफा पर कोई समझौता नहीं। जमहूरियत, पाकिस्तान और अवाम, पीपल्स पार्टी का अहद आज भी कायम है।